جی ناظرین، آپ کا سب سے فیمس پروگرام قصص الانبیاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی جانب۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 16ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کی فیملی، وہ فلسطین میں رہتے تھے اور فلسطین سے وہ مصر ٹریول کر کے آ گئے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مصر میں بسا لیا تھا۔ آپ یہ بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب چونکہ اسرائیل ہے، تو اسرائیل کی جو اولاد تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد۔ اور چونکہ وہ 12 بیٹے تھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان 12 بیٹوں کی جو نسلیں چلیں تو وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں چلتے آ رہے تھے، مصر میں بستے ہوئے تھے، اور یہ ان کی اولادیں بڑھتی گئیں، جوان ہوتی گئیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تھے تو وہ کوئی 95-96 افراد تھے، لیکن اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے جو وہ 95 افراد تھے وہ اب 6 لاکھ افراد ہو چکے تھے۔ یہ 6 لاکھ افراد مصر میں موجود ہیں، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، اور اب سچویشن ایسی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں جو مصر میں ہیں، یہ غلام بنا لیے گئے تھے، اور مصر کے جو حاکم تھے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ فرعون جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، فرعون کوئی ظالم کو نہیں کہا جاتا، فرعون ٹائٹل ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں صدر پاکستان یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، تو یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، یہ سارے ٹائٹل ہیں۔ اس ٹائٹل کا جو فرد ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو مصر کے حاکم تھے وہ حاکم فرعون کہلاتے تھے۔ اب وہ فرعون کے نام کچھ اور ہو سکتے ہیں، کسی کا نام جو ہے رامسیس ہوتا تھا، کسی کا کوئی اور نام ہوتا تھا، لیکن بائی ٹائٹل وہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہ بیسک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں سب سے طویل قصہ ہے، ان کی باتیں بہت ساری ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جلدی کروں لیکن آپ کو تمام قصوں کا ایک اوور ویو ضرور دے دوں۔ تو بہرحال ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ چکا ہے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہو گئی ہے، ان کے 12 قبیلے ہیں، اور بنی اسرائیل مصر میں غلام کی حیثیت سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جو مصر کے حاکم ہیں وہ فرعون ہیں، اور فرعونیوں والی جو قوم ہے، فرعون کے جو قوم کے لوگ ہیں، مصر کے جو مقامی لوگ ہیں، ان کو قبطی کہا جاتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ مصر میں اب 2 قومیں آباد ہیں، ایک قبطی ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ایک بنی اسرائیلی ہیں جو اصل میں فلسطین سے آئے ہوئے ہیں اور وہ غلام ہیں۔ قبطی حاکم ہیں، بنی اسرائیل غلام ہیں۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون ایک خواب دیکھتا ہے۔ فرعون خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ فلسطین سے ایک آگ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں کو جلا دیا۔ اور یہ خواب جب مسلسل فرعون دیکھتا ہے تو فرعون ایک دن صبح اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ درباری کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب وہ جو فرعون تھا اسے یہ اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ بنی اسرائیل جو کہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے طرح طرح کے کام لیتے تھے وہ لوگ اور ان پر ظلم کرتے تھے، ان میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو چنانچہ اس فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے بنی اسرائیلیوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے، لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس طرح سے بنی اسرائیلیوں کے کئی بچے جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہونے لگا اور کنٹینیوسلی ہونے لگا تو جو قبطی قوم تھی ان کے کچھ ایلیٹ کلاس کے لوگ فرعون کے پاس گئے اور فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم اس طرح سے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو مارتے رہے تو آئندہ کچھ سالوں کے بعد ہمیں غلام ملنا بند ہو جائیں گے، تو ہمارے یہ جو ذلت والے کام ہیں یہ کون کرے گا؟
کیونکہ یہ تو غلام ہیں سارے اور ان کے بچوں کو مار دیں گے تو غلام نہیں ملیں گے۔ تو یہ فرعون کو بات سمجھ میں آئی تو فرعون نے اپنے حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ چھوڑ دو اور 1 سال قتل کر دو، پھر 1 سال زندہ چھوڑ دو، پھر 1 سال قتل کر دو۔ تو ہوا یہ کہ ایک سال میں یہ معاملہ ہوتا رہا۔ جس سال میں وہ قتل کر دیتا تھا وہ سال ظاہر بڑا ڈراؤنا ہوتا تھا ان والدین کے لیے، اور جو دوسرا سال ہوتا تھا وہ امن کا سال ہوتا تھا جس میں بچے پیدا ہوتے تھے اور ان کا زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سے متعلق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نبوت عطا کی تھی۔ تو چنانچہ یہ دونوں ایک ساتھ نبی بنائے گئے تھے، ایک ہی قوم میں موجود تھے اور بھائی بھی تھے، تو ان کے جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی واقعات ہیں۔ تو یہ جو ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ اب آئیے اس بات پر کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں اس سال پیدا ہوئے جو امن کا سال تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امن کے سال میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے اور وہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پیدائش کی باری آئی تو وہ سال وہ والا سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو چنانچہ ان کی والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو یہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ وہ والدہ بڑی پریشان ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے ایک ٹوکری میں رکھ کے دریائے نیل میں بہا دینا اور فکر مت کرنا، ہم تمہیں تمہارا بیٹا واپس لوٹا دیں گے۔ یہ والی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی گئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو ٹوکری میں رکھا، یعنی شیرخوار بچہ، پیدا ہونے والا بچہ آپ کو ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل میں وہ ٹوکری رکھ دی، اور دریائے نیل اپنے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس ٹوکری کو بہا کر لے گئی۔ اچھا، یہ جو والدہ تھیں انہوں نے ٹوکری میں رکھ تو دیا، لیکن ظاہر ماں تھیں، ان کا دل ظاہر ہے کہ بڑا نرم ہوتا ہے ماؤں کا، تو بچے کی فکر تھی، تو ان کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کا نام مریم ہے، اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ میں تمہارا بھائی ہے چھوٹا، اس کو میں ٹوکری میں رکھ رہی ہوں اور یہ دریائے نیل میں جا رہا ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی جاؤ کنارے سے اور دیکھو یہ دریائے نیل سے ٹوکری کہاں تک جاتی ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ کی بہن تھیں جن کا نام مریم تھا، وہ اس ٹوکری کے ساتھ ساتھ کنارے سے چلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ ٹوکری جو ہے وہ دریائے نیل سے ہوتے 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 بالکل سیدھے فرعون کے محل کے سامنے جا کر رک گئی۔ فرعون کا جو محل تھا اس کی جو بیلکونی تھی، اس بیلکونی میں دریائے نیل نظر آتا تھا، اور وہ بیلکونی میں جو دریائے نیل تھا اس میں وہ ٹوکری تھی سامنے ہی بالکل، اور اس میں بچہ موجود تھا۔ اب وہاں پر فرعون کی اس محل میں فرعون کی جو بیوی تھی جس کا نام روایتوں میں آسیہ بتایا جاتا ہے، آسیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، آسیہ بے اولاد تھی، آسیہ نیچے آئی، اس نے اس ٹوکری میں سے بچے کو نکالا، بہت پیارا بچہ تھا، تو آسیہ کا دل پسیج گیا اور آسیہ نے کہا کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں، کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ وہ اپنے شوہر فرعون کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ یہ مجھے دریائے نیل سے ملا ہے اور یہ بہت پیارا ہے اور میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی اور میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اپنی پرورش کروں گی۔ فرعون جو ہے وہ اپنی بیوی کی ضد پر حامی بھر لیتا ہے اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ ایک میپ دیکھیے، اس میپ کے اندر آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ فرعون کس جگہ پر رہتا تھا، مصر میں کون سا مقام تھا جہاں پر آپ دیکھیں یہ دو دریا مل رہے ہیں، ایک ریڈ سی ہے ایک طرف، دوسری طرف دوسرا ایک ہے، اور یہاں پر فرعون کا جو دربار ہے یا فرعون کا محل ہے یا وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جس بچے سے جو ہے وہ فرعون گھبرا رہا تھا اور فرعون قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ بچہ فرعون ہی کے محل کے اندر پرورش پانے لگا۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بتا دوں، جب وہ بچہ آسیہ نے اٹھایا
تو وہ بچہ رو رہا تھا، یعنی اسے بھوک لگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے لیے دیگر تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ تو اس لیے جب وہ بچہ رونے لگا تو آسیہ کو تڑپ پیدا ہوئی، آسیہ نے دائیوں کو بلایا، مختلف دائیاں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی سے دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اور یہ منظر ان کی چھوٹی بہن مریم دیکھ رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہے آسیہ کی گود میں۔ مریم نے کہا آسیہ سے کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلائے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو شاید اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ آسیہ نے کہا کہ فوراً جاؤ اس عورت کو بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت مریم اپنی والدہ کے پاس گئیں اور کہا کہ فرعون کے محل میں چلنا ہے، وہاں پر موسیٰ موجود ہیں۔ وہ پہلے تو گھبرائیں کہ موسیٰ فرعون کے محل میں کیسے پہنچ گئے، لیکن بہرحال وہ جب وہاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں دیا گیا، اور جب انہوں نے دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھا گیا تھا اور ان کی والدہ سے جدا کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ دوبارہ سے وہ والدہ ان کے پاس آ گئیں، حضرت موسیٰ ان کی گود میں آ گئے اور فرعون کے دربار میں موجود تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ میرے اس بچے کو دودھ پلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ پرورش بھی پانے لگا فرعون کے دربار میں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں جو کہ حضرت ہارون ہیں، اور ان کی والدہ ہیں اور ان کی بہن ہیں۔ دن گزرتے گئے حضرت موسیٰ جوان ہو گئے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے ہیں، اور جوانی میں آ کر انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مجھے فرعون کے دربار میں پرورش کی گئی ہے، مگر میں فرعونیوں میں سے نہیں ہوں، یعنی قبطیوں میں سے نہیں ہوں، میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، اور حضرت موسیٰ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرے جو والدین ہیں وہ کون ہیں، میرا بھائی کون ہے۔ لیکن وہ رہتے تھے فرعون کے دربار میں، تو انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی اور باقی ساری چیزوں کے بھی بڑی مشق تھی، اور ایک طرح سے شاہانہ زندگی وہ گزار رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بازاروں میں جاتے تھے تو بازاروں میں دیکھتے تھے کہ جو قبطی ہیں، قبطی دوسری قوم تھی، یہ قبطی جو ہیں وہ بنی اسرائیلیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، انہیں کوڑے مارتے تھے، ان سے مزدوری کرواتے تھے، انہیں طرح طرح کے ذلت آمیز کاموں میں مصروف رکھتے تھے اور سزائیں بھی دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بازاروں سے گزرتے تھے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی قوم پہ ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو انہیں بڑی اندر سے ایک تکلیف ہوتی تھی اور بہت غصہ بھی آتا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کو چونکہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ اسرائیلی قوم کو مارا جا رہا ہے، اسرائیلی جو لڑکا تھا یا جو بندہ تھا وہ قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں آ کر اس قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ جیسے ہی اسے گھونسا مارا وہ قبطی وہیں پر فوراً مر گیا، اور یہ جیسے ہی مر گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ بہت ہی عجیب سا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کی کوئی انٹینشن نہیں تھی اسے قتل کرنے کی، بلکہ اسے صرف سرزنش کرنی تھی، صرف تنبیہ کرنی تھی، لیکن اس کا قتل ہو گیا، وہ بندہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرا دن آیا، یہ جو قتل ہو گیا قبطی، اس کے قاتلوں کا لوگ پتہ چلانے لگے کہ ان کے قاتل کون ہیں، لیکن کوئی قاتل مل نہیں سکا۔ دوسرے دن ایسا ہوا کہ دوبارہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے بازاروں میں نکلے اور دیکھا تو وہی والا بنی اسرائیل کا شخص ایک دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اپنی قوم کے اس شخص پر اور کہا کہ تو ہی دراصل فساد پھیلا رہا ہے، اور جب اس کی طرف لپکے تو اس نے خوف کے مارے کہہ دیا کہ موسیٰ مجھے مت مارنا، تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے جیسے ہی الفاظ نکلے یہ بات پھیل گئی اور یہ بات دربار تک پہنچ گئی۔ جب دربار تک یہ بات پہنچی تو فرعونیوں نے، یعنی فرعون کے جو دربار کے لوگ تھے، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے لایا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص ایسا تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھوڑی سا لگاؤ رکھتا تھا۔ اس نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کا جو ہے بندوبست کیا جا چکا ہے، تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا تم اگر چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دانستہ قتل نہیں کیا تھا، لیکن فرعونیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا، مناسب سمجھا کہ وہ یہاں سے مصر سے واپس چلے جائیں، مصر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ اگر مصر کو چھوڑ کر نہ گئے تو فرعونی ایک ان کی بات نہیں سنیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مصر چھوڑ کر ایک جانب چل دیے، اور وہ راستہ ہے مدین کا راستہ۔ آپ کو ایک میپ دکھا رہے ہیں ناظرین، یہاں پر آپ میپ دیکھیں۔ اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کہاں رہتے تھے اور مدین کہاں پر ہے۔ تو یہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوئے مدین کی طرف آ گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب مصر میں ان کی والدہ، ان کی بہن اور ان کے بھائی، بڑے بھائی ہارون علیہ السلام وہیں پر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ مصر سے مدین کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کا شرف عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک انہیں نبوت نہیں ملی تھی۔ اب آتے ہیں مدین کی طرف۔ جب مدین میں آپ پہنچتے ہیں تو مدین میں ایک بڑے طویل سفر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدین کے ایک کنویں کے پاس ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کنویں پر کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں یا اپنے دوسرے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں جو کہ الگ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ کنویں پہ مرد حضرات کھڑے ہیں اور وہ پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ وہ ان لڑکیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی جوان مرد نہیں ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب تک یہ مرد حضرات یہاں کنویں پر کھڑے ہیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، جب یہاں سے ہٹیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے ان لڑکیوں سے، ان خواتین سے یہ جانور لیے اور سیدھا کنویں کے پاس گئے اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور پہلے ان جانوروں کو پانی پلایا اور جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ان لڑکیوں کے حوالے کیا اور واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں تیرے جو ہے خیر کا محتاج ہوں، تیری طرف سے جو خیر مجھے مل جائے اس کا محتاج ہوں۔ یہ لڑکیاں اب جاتی ہیں اپنے گھر پہ اور اپنے والد سے بات کرتی ہیں۔ ان کے والد کون ہیں یہ ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں، کل کے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات ہم کل کر چکے ہیں، اب اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ واقعہ بیان کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایسا کوئی نوجوان ہے جو مسافر معلوم ہوتا ہے لیکن بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب ان لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ اسے بلا کر لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکیاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں، حضرت شعیب سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت شعیب کو اپنا پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ حضرت شعیب جو کہ پیغمبر ہیں، وہ یہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں پر پناہ دیتا ہوں، اور میں ان دونوں میری بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، میری بکریوں کو، میرے جانوروں کو چراؤ، پانی پلاؤ، چارہ کھلاؤ، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شرط مان لیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور وہاں پر وہ 10 سال گزارتے ہیں۔ آپ وہ جو مدین کا علاقہ ہے جہاں پر حضرت شعیب رہتے تھے اور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ بھی لی تھی، اس کے کچھ کھنڈرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں پکچر میں، یہ کھنڈرات ہیں اور یہ مختلف مکانات ہیں۔ اسی طرح کے مکانات میں حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ جب 10 سال گزر گئے ناظرین، تو 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے اجازت چاہی اور کہا کہ اب 10 سال ہو گئے ہیں، مصر کے حالات بدل گئے ہوں گے، لہٰذا میں واپس اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں،
اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اجازت دی, وہ اپنی بیوی کو لے کر اب مصر کی جانب جا رہے ہیں, لیکن راستے میں بہت شدید سردی تھی اور ایک مقام تھا جو کہ کوہ طور کا مقام تھا, وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. یہاں تک ہم اپنا آج کا قصص الانبیاء ختم کرتے ہیں. اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا کل 17 رمضان کو, اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعے سے یہیں سے گفتگو کریں گے, اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.